قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم جی، میں ہوں راشد غفار. قرآن سے رانی علاج میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب. ہم ان سے جانیں گے کہ اکثر مریضوں کے جسم پر کٹ لگتے ہیں، کیا یہ جنات کی؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. وجہ سے ہیں یا جادو کی وجہ سے؟ السلام علیکم جی قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب. راشد بھائی، بہت اچھا سوال ہے. اکثر مریض ایسے آتے ہیں جن کے جسم پر کٹ لگتے ہیں، اور بعض اوقات مریض کو پہلے تو زیادہ علم نہیں ہوتا اس کے بارے میں. پہلے یہ جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. پہلے مریض تو اس کو جو ہے یہی سمجھتا ہے کہ یہ ویسے ہی میرے کٹ لگ گیا ہوگا، اور بعض مریضوں کے اس طرح کٹ لگتے ہیں جیسے چھری کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو زخم دیا گیا ہو، یا بلیڈ کے ساتھ، یا اس طرح کی کسی بھی چیز کے ساتھ. اس کے بعد جب وہ مطلب زیادہ وہ ہونے لگ جاتا ہے، وہی جادو یا جنات کا اثر زیادہ ہونے لگ جاتا ہے تو وہ کٹ بڑھ جاتے ہیں. تو ہم یہ جانیں گے سب سے پہلے کہ یہ کٹ لگتے کیسے ہیں، کون لگاتا ہے، اور ان کا علاج کیا ہے. اب ایک مریض ہے، اس کو بسا اوقات ایسے کٹ لگتے ہیں یا ایسے محسوس ہوتا ہے، ایسے اس کے باڈی پہ نشان بنتے ہیں جیسے کسی پرندے نے نوچا ہو، پرندے نے اپنے پاؤں مار کر زخم کیا ہو. تو اس طرح مطلب وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ کسی پرندے نے نوچا ہے، کسی جانور نے نوچا ہے، اور اس کے باقاعدہ پنجوں کے نشان. ہمارے پاس بہت سارے مریض ایسے آئے ہیں اور ان کے باقاعدہ نشان ہمارے پاس موجود ہیں. وہ ہمارے پاس بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن پر جادو کیا جاتا ہے. یہ دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک جادو کی وجہ سے، جادوگر جادو کرتا ہے کسی مریض پر اور اس پر وہ جنات کو بھیجتا ہے. وہ جنات آتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں، اور حملے کے دوران، حملے کے بعد وہ اس طرح کی کنڈیشن اس کو ڈال دیتے ہیں، اس طرح کی کنڈیشن پیدا کر دیتے ہیں جس سے اس کو جو ہے نا وہ کٹ لگتے ہیں. وہ جادوگر انہیں نقصان، اس بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے یا مارنے کے لیے، یا کوئی بھی جادو ہے اس کے لیے بھیجتا ہے جس سے آ کے اس کو نقصان پہنچتا ہے. دوسری قسم جو ہمارے جو ہے تجربے سے گزری ہے، وہ ان جنات کی زیادہ تر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. وہ جنات جو عاشق جن ہیں، وہ اس طرح سے ان کی جو علامات میں سے ایک چیز گزری ہے، تجربے میں گزری ہے، وہ کٹ مارتے ہیں. زیادہ تر ان کے وہ مریض کے جسم پر زیادہ تر ایسے محسوس ہوتا ہے، ایسے نشانات بنتے ہیں جیسے کسی پرندے کے یا کسی جانور کے پنجے ہوں، پنجے لگے ہوں، یا پھر اس کے پنجے کے رگڑ کے نشان. تو وہ مریض جو ہے وہ بظاہر یہی محسوس کرتا ہے کہ شاید میرے کوئی چوٹ لگی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اتنے بڑھ جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک مریض نوجوان آیا، اس کی باڈی پہ یقین کریں اتنے زیادہ کٹ کہ حیران رہ گیا میں دیکھ کے. اور ڈاکٹرز کو جب اب وہ سٹیچز لگواتے تھے، وہ اتنے گہرے کٹ ہوتے تھے، تو وہ جب ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تھے تو وہ ٹریٹمنٹ کے لیے، تو ڈاکٹر کہتا تھا یہ ایسے کیسے لگ سکتے ہیں، یہ تو خود لگائے گئے ہیں یا کسی نے مارے ہیں. تو وہ بتاتے تھے کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ ہمارے اس بچے پر کوئی جادو کا مسئلہ ہے، کوئی جنات کا مسئلہ ہے. تو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ کنڈیشن ہی ایسی ہے، وہ مطلب کٹ ہی اس طرح کے اتنے گہرے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ بن سکتا ہے. اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی کنڈیشن ہو رہی ہو تو اس کو جو ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جی یہ جادو جنات کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. بالکل جادو جنات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کرتا کون ہے، کٹ لگاتا کون ہے؟ کٹ جنات کے ذریعے سے لگتے ہیں. ایک خاص قسم ہے جنات کی، ان کو بھیجا جاتا ہے، وہ آتے مریض پر عمل کرتے ہیں. جب ان کا عمل نہیں چلتا تو وہ یہ کٹ لگا دیتے ہیں. دوسرا وہ جن جو ایک مریض پر عاشق ہے اور اس پر وہ اپنا حملہ جماتا ہے. اگر مریض جو ہے وہ اس کے قید میں نہیں آتا یا اس کے جو وہ چاہ رہا ہے وہ نہیں کرتا تو اس کے جسم پر وہ کٹ مارنا شروع کر دیتا ہے. جب مریض کوئی پڑھائی کرتا ہے تو وہ مریض کے جسم پر کٹ مارنا شروع کر دیتا ہے. تیسری قسم جنات کی ہے جو جادوگر جنات ہیں. اب وہ مریض کو اپنے مطابق چلانا چاہتے ہیں. مریض اگر ان کے مطابق نہیں چلتا، مثلا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز سے دور ہو جائے، قرآن سے دور ہو جائے، یا شرک کرے، یا غیر اللہ کے نام کا گوشت کھائے،
یا پھر جو ہے نا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کام وہ کہتے ہیں کرو، لیکن یہ انسان نہیں کرتا تو وہ جادو کر دیتے ہیں۔ انسان پر کوئی انسان ہی جادو نہیں کرتا، جن بھی جادو کر دیتے ہیں۔ وسوسے جن ہی نہیں ڈالتے، جن انسان بھی ڈال دیتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب جنوں کا ایک وسوسہ ایک جو ہے انسانوں کا وسوسہ ہے، اسی طرح ایک جنوں کا جادو ہے، ایک انسانوں کا جادو ہے۔ جنوں کے جادو کی پوچھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ جن جادو کر سکتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی حدیث میں، فرمایا جو بندہ فجر کے وقت سویا رہتا ہے، ہر بندے کی گدی میں شیطان آ کے 3 گرے لگا دیتا ہے۔ فرمایا بندہ اٹھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اور گرہ ومن شر النفاثات فی العقد، کس چیز کی گرہ؟ اللہ ہمیں بچا اس سے جو گرہ لگاتی ہیں، کس چیز کے لیے؟ جادو کے لیے۔ اب ادھر شیطان جادو کر رہا ہے تو شیطان گرے لگا رہا ہے۔ گویا پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پھپھی جادو کر رہی ہے، کوئی شیطان جن بھی جادو کر سکتا ہے، تو جن جادوگر بھی ہو سکتے ہیں اور جن جادوگر بھی اس طرح کا عمل کر سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس حدیث میں فرمایا جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے وہ سارا دن خوشحال رہتا ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ جو ہے وہ اذکار نہیں کرتا، اس کا نماز نہیں پڑھتا، وہ گرے لگی رہتی ہیں، وہ سارا دن اس کا پریشان کن گزرتا ہے اور بوجھل رہتا ہے، وہ شیطان کی گرفت میں رہتا ہے۔ تو ادھر کہتے ہیں جی وہ بھی جادو جادو صرف انسان نہیں کرتے، جنات بھی کرتے ہیں۔ اب تیسرا جو قسم جنات کی ہے، وہ جب جادو کرتی کسی انسان پر، اس کو اپنے مطابق چلانے کے لیے یا اس سے کوئی کام کروانے کے لیے، یا کچھ بھی ان کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے۔ عاشق جن بھی ہو سکتے ہیں، بس اوقات عاشق جن بھی جادوگر ہوتے ہیں، تو وہ بھی جادو کر سکتے ہیں، تو پھر وہ بھی کٹ لگاتے ہیں، انسان کے جسم پر زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں، کٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگر اس طرح کا کسی کے ساتھ معاملہ ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کے علاج میں سب سے پہلے ہم نے جانا ہے، ایک چیز دیکھنی ہے کہ وہ کون لگا رہا ہے، جنات لگا رہے ہیں۔ تو اب ہم نے جنات سے حفاظت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی بتائی وہ کرنی۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97-98، قُلْ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ سے سب سے پہلے پناہ مانگی، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور پناہ کیا ہے؟ لفظ پناہ کیا ہے؟ کسی وڈیرے کے پاس کوئی غریب جاتا ہے، اس پر کوئی اس کو مارنا چاہتا ہے، اس پر کوئی اس کے پیچھے لگا ہو نا، وہ وڈیرے کے پاس چلا جائے اور کہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، بالکل وڈیرا اس کو پناہ دے دے تو اس کو کوئی ہاتھ بھی لگا دے تو وہ گویا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے وڈیرے کو کسی نے مارا ہے۔ تو بھائی اللہ کے لیے بھی اللہ سے جب بندہ کہہ دیتا ہے، اللہ نے سکھایا ہے، قل تم کہو کیا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ شیطان کی شرارتوں سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، اور اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ حاضر ہو۔ یہ جنات حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں تو پھر یہ کٹ نقصان لگاتے ہیں۔ پھر دوسرا، یہ 100 مرتبہ صبح مریض پڑھنا شروع کر دے، 100 مرتبہ شام۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت پڑھتا ہے 100 نیکی ملتی ہے، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا صبح سے لے کر شام تک یہ شیاطین سے جنات سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھنا شروع کر دے، اور اگر یہ معاملہ بہتر نہ ہو یہ کلمہ بڑھا دے۔ اور راشد بھائی یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یقین کریں کوئی چیز اتنی زیادہ جنات پر بھاری نہیں ہے میرے جو تجربے کے مطابق جتنا یہ کلمہ بھاری ہے۔ یہ جنات کے عمل کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ جنات جتنے بھی زیادہ سخت ہوں، عاشق جن ہے، کوئی بھی جن کی قسم ہے، یہ کلمے کو آپ پکڑ لیں اور اتنا پڑھے یہ شیطان کو کمزور کر دیتا ہے۔ توحید ہے اس میں بیان کی گئی، اور توحید سے جو ہے وہ شیاطین کی جان نکلتی ہے۔ توحیدی کلمات سے شیاطین جنات کی وہ بہت زیادہ اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کلمے کو صبح شام 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تیسری چیز، سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات افحسبتم سے شروع ہوتی ہیں۔
یہ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ چوتھی چیز سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فلق اور ناس. یہ 5 چیزیں ہیں. جس مریض پر یہ والا جادو ہو کہ اس کو کٹ لگتے ہوں، بسا اوقات یہ جادو سحر امراض بھی ہوتا ہے، بیماری لگائی جاتی ہے، کٹ لگتے ہیں، مریض بیمار ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی کبھی مریض جو ہے اس کٹ کی وجہ سے جو ہے وہ فوت بھی ہو جاتا ہے. ایسے مریض بھی ہمارے تجربے سے گزر چکے ہیں. تو اس لیے اس معاملے کو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں کیا کرنا ہے، اس کو سیریس لینا ہے، فوری اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. جیسے انبیاء نے ہمیں سکھایا ہے، کوئی بھی معاملہ بنتا ہے، کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو فوراً جو ہے وہ رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوا، اللہ کی طرف رجوع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اللہ کی طرف رجوع کیا. اور ہمیں سکھایا کہ جادو ہو جائے، جنات کا مسئلہ بن جائے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے حفاظت اور پناہ مانگنی ہے. سورۃ فلق ناس کیا ہے؟ پناہ ہے اللہ سے. اللہ ہر چیز سے پناہ، جادو سے پناہ، جنات سے پناہ، وسوسوں سے پناہ، ہر قسم کے جنات کا ذکر کر دیا کہ اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم تیری پناہ میں آ گئے یہ پڑھ کے. اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ جو پڑھائی میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، ایک سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 98، یہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھنی ہے. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھیں. سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھیں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھیں. سورہ فلق ناس 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام. یہ پانی اور تیل پر دم کر کے مریض جو ہے وہ پانی پیتا رہے، تیل جسم پر لگا کر نہاتا رہے. انشاءاللہ یہ جادو ہوگا تو ٹوٹ جائے گا، اور اگر یہ جنات ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. انشاءاللہ وہ جنات کمزور ہو جائیں گے. اگر وہ بار بار حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. جی ناظرین، جیسا کہ آج ہم نے جانا کہ مریض کے جسم پر جو کٹ لگتے ہیں وہ کن وجوہات کی وجہ سے لگتے ہیں. اگلے پروگرام کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم